أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور یہیں 18واں پارہ مکمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس 18ویں پارے کی آخری 2 آیات میں، جو کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 19 اور 20 سے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پس بے شک انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا اس بات کے بارے میں جو تم کہتے ہو، یعنی جن معبودان باطلہ یا جن انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا کر تم ان کی عبادت کرتے تھے، تم ان کو الہ خدا سمجھتے تھے، انہوں نے اب میدان حشر میں تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا ہے. فما تستطيعون صرفا، پس اب تم پھیر نہیں سکتے، پلٹ نہیں سکتے، یعنی تم جو اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے اب تم اس کو پلٹ نہیں سکتے. ولا نصرا، اور نہ تم مدد کر سکتے ہو. ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، اور جو تم میں سے ظلم کرتا ہے نذقه من عذابا کبیرا، تو ہم ضرور اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو، الا انہم لیأکلون الطعام، مگر یہ کہ بے شک وہ بھی کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے. وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب بہت خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ مشرکین جن انبیاء کو الہ سمجھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور وہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو الہ یعنی خدا بنا بیٹھے تھے، اور یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ان کو جمع کر کے انہی انبیاء سے سوال کرے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے ہم نے مطالعہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن میدان حشر میں ان تمام لوگوں کے سامنے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میری ماں مریم کی عبادت کرو، اس کو الہ خدا سمجھو اور مجھے خدا سمجھو. تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سب کے سامنے کہیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے، میں نے تو کبھی ان کو نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو یا میری ماں کو خدا بناؤ. یہ تو جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد یہ لوگ یہ سب کچھ کرنے لگ گئے تھے، شرک کرنے لگ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں، آج کی تلاوت کردہ آیات میں فرما رہا ہے وَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اب انہوں نے تو جھٹلا دیا جو تم کہتے تھے.
اب تم سے عذاب نہیں پلٹے گا اور نہ تمہارا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں یہ بھی بتایا کہ یہ انسان آخر کیوں کر اللہ کی نافرمانی میں اور شرک میں اور گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اور ان معبودان باطلہ کو میدان حشر میں جب سوال کیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن آپ نے ان کو خوب مال و دولت ساز و سامان دے دیا تھا، ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ اللہ کی نصیحت کو بھلا بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا انسان کے پاس جب مال و دولت آتا ہے، انسان کے پاس جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو انسان اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کی نصیحتوں کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کی ہدایات اور اس کے احکام کو بھی بھلا بیٹھتا ہے اور اس طرح گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو یہ انسان انہی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، انہی نعمتوں کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق تھا، یہ میں نے اپنے زور بازو سے کمایا، لہذا وہ انسان ناشکرا بن جاتا ہے اور اللہ کے احکام کی قدر نہیں کرتا۔ جب تک انسان نعمتوں میں رہتا ہے اس انسان کو چاہیے کہ یہ شکر کرتا رہے اللہ کا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور یہ ناشکری کی طرف اگر چلا جائے تو ایسی صورت کے اندر یہی انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اور یہی انسان آخر کار گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ انسان جب اللہ نعمتیں دے تو یہ شکر ادا کرے، اور اس کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے ان نعمتوں کے بارے میں شکر کا کیا طریقہ اختیار کرے کہ اپنے دل سے اس نعمت دینے والے کا شکر ادا کرے۔ دل سے نعمت کا شکر ادا کرنے کے دو طریقے، ایک احترام منعم اور ایک محبت منعم۔ منعم کہتے نعمت دینے والا، نعمت دینے والے کا احترام کرنا، یہ دل سے شکر ہے اس کا۔ آپ کا کوئی دوست، آپ کا بھائی کوئی آپ کی مدد کرتا ہے، آپ اس کا دل سے احترام کرتے ہیں، یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، آپ کا خیال رکھے، آپ کو پیسوں سے آپ کی مدد کرے، حالات میں آپ کی مدد کرے، اور یہ انسان اس کا احترام نہ کرے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، یہ مجھے احترام نہیں دیتا۔ نمبر دو، دل سے محبت کرنا، یہ بھی ایک شکر کا انداز کہ جو انسان یا جو ہستی انسان کو نعمتیں دے رہی ہو، انسان اس سے محبت کرے۔ اگر وہ ماں باپ ہیں تو ان سے محبت کرے، اگر کوئی دوست ہے تو ان سے محبت کرے، اور اگر اللہ نعمتیں دے رہا ہے اور یقیناً وہی دے رہا ہے تو یہ انسان پھر اللہ سے بھی محبت کرے۔ تو ایک تو ہے دل سے شکر ادا کرنا، اور وہ کیسے، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ جب نعمتیں دے تو انسان گمراہی سے کیسے بچے گا۔ نمبر ایک، دل سے اللہ کا احترام کرے، اللہ کو بڑا سمجھے۔ نمبر دو، اللہ سے محبت کرے، اور محبت کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو دکھ نہیں دیتا، اس کو ناراض نہیں کرتا، اس کی بات کو مان کر چلتا ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان کہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ابا جی آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ عظیم باپ ہیں، آپ جیسا کوئی باپ ہی کوئی نہیں، اچھا بیٹا یہ ذرا سبزی لا دو، یہ نہیں ہوتا میرے سے، ویسے آپ عظیم باپ ہیں، عظیم باپ ہے، کہنا نہیں ماننا باپ کا، وہ زبانی جمع خرچ ہے، زبانی جمع خرچ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ فلاں ہے، اچھا اللہ نے جو کہا وہ کر بھی دو، وہ نہیں کرنا، نماز پڑھنے کو کہا وہ نہیں پڑھنی، روزہ رکھنے کو کہا وہ نہیں رکھنا، ویسے ہے اللہ بہت بڑا، میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں بالکل نہیں، زبانی جمع خرچ۔ تو نمبر ایک کہ انسان دل سے اللہ سے محبت کرے اور اس کا احترام کرے، اس کو بڑا سمجھے، یہ ہے دل سے شکر ادا کرنا۔ نمبر دو، زبان سے شکر ادا کرنا، تب انسان نعمتوں میں رہتے ہوئے کبھی ظلم نہیں کرے گا، کبھی انسان گناہ نہیں کرے گا، جب زبان سے شکر ادا کرے گا۔
زبان سے شکر ادا کرنے کے دو طریقے. نمبر ایک، اس نعمت کو ذکر کرنا، زبان پہ لانا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ والی ناشکری بہت زیادہ ہے. اللہ نے نعمتیں دی ہوتی، زبان پہ نہیں لاتے، ہائے ہائے کرتے ہیں. اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ نے سکون دیا ہے، اللہ نے برکت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، چیزیں دی ہیں، کھانے کو دیا ہے. یہ انسان زبان سے ذکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ والضحیٰ کے اندر شکر کا یہ طریقہ سکھایا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ کے رب نے جو آپ کو نعمتیں دی آپ بیان تو کیجیے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کسی کوئی نعمت دے اس کو بیان تو کرے نا. آپ اپنے ایک عزیز کو، اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو، بھائی کو کوئی نعمت دیں، اچھا سا موبائل لے کر دیں، اس کو اچھا سا سوٹ لے کر دیں، اور وہ زبان پہ نہ لائے کہ یہ دیا کس نے. آخر کار بندہ سوچتا ہے عجیب نا شکرہ بندہ ہے، یہ تو ذکر زبان پہ نہیں لاتا کہ دیا کس نے. میرے بھائی نے دیا ہے، میرے ابا جی نے دیا ہے، میری خالہ نے دیا ہے. یہ انسان زبان پہ ذکر تو کرے مجھے اللہ نے نعمتیں دی. تو زبان سے صرف اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت بھی دی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کھانے کو بھی دیا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے صحت دی ہے. یہ انسان زبان سے اللہ کی نعمتوں کا صرف ذکر کرے نا، بیان کرے کہ اللہ نے مجھے دیے، یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے. تو شکر کا ایک طریقہ کیا کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرے. اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اللہ نے مجھے دیا. جو بندہ یہ کہے گا نا اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، وہ کبھی ہائے ہائے نہیں کرے گا. ہائے ہائے ہمیشہ صرف وہ کرے گا جو اپنی زبان سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہیں کرے گا، اس کو یاد نہیں کرے گا اس کی نعمتوں. اور دوسرا زبان سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی تعریف کرے. نعمت دینے والے کی تعریف کرے. اب نعمت دینے والے دو، ایک بظاہر نظر آتا ہے، ایک حقیقی نعمت دینے والا. انسان کو جو نعمتیں دیتا ہوا بظاہر نظر آتا ہے وہ کوئی انسان ہوتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، کوئی بڑا ہے، وہ اس کو دوست ہے، وہ اس کو نعمتیں دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتا یعنی اللہ. یہ انسان جو ظاہری طور پر نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا بھی شکر ادا کرے، اور جو انسان کو نظر نہیں آ رہا نعمتیں دیتا ہوا اس کا بھی شکر ادا کرے. اور دونوں کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ سکھایا. انسان نعمتوں میں بھٹکتا کب نہیں ہے؟ جب وہ زبان سے شکر ادا کرتا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتے، بالکل نہیں خرچ ہوتے. اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. آپ کا کیا، آپ سے اپنے بچے سے پوچھے. اب بچوں کو مزاج بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے بھی نا ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں اور ناشکر پن کی وجہ سے گمراہی میں جاتے ہیں. ہماری نئی نسل بڑی گمراہی میں مبتلا ہے صرف ناشکرہ ہونے کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں بیٹا کھانا کھا لیا، تو اس کا جواب یہ ہو جی کھانا کھا لیا. ایک تو یہ جواب ہے، اور ایک یہ جواب ہے کہ الحمدللہ میں نے کھانا کھا لیا، یعنی اللہ کی تعریف بھی ساتھ کر رہا ہے. بیٹا آپ نے سبق یاد کر لیا؟ جی کر لیا. نہیں، الحمدللہ سبق یاد کر لیا. بیٹا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کل خراب تھی کوئی تھوڑی سی. جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہو، اب بہتر ہو. اللہ کا شکر. الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، خود بھی اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی. نمبر 2، بندوں کا شکر ادا کرنا. جزاک اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا. بندوں کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ جزاک اللہ. میں نے کہا پیسے خرچ نہیں ہوتے، کچھ نہیں خرچ ہوتا. جزاک اللہ عادت ڈالے انسان. اب بچوں کو کوئی چیز دے نا تو وہ آگے سے جزاک اللہ کہیں، عادت ڈالیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ایک محدث نے اس پر بڑی عجیب بات لکھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اس حدیث کی تشریح میں محدث نے لکھا، بڑے غور سے بات سمجھنے والی ہے، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟
تو محدث لکھتے ہیں کہ جو نعمت دیتا ہوا انسان نظر آ رہا ہے اس کا یہ انسان شکر ادا نہیں کرے گا، تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں شکر ادا کرے گا؟ یہ جو نعمت دیتا ہوا انسان ماں ہے، باپ ہے، دوست ہے، تو انسان ان کا شکر ادا کرے گا نا، تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا بھی شکر ادا کرے گا۔ تو جزاک اللہ کہنے کی عادت ڈالے یہ انسان، یہ بھٹکے گا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرنا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ بھی شکر ہے، اور ڈھنگ سے استعمال کرنا یہ بھی شکر ہے۔ نہیں کرے گا انسان تو ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے یہ شرک میں بھی مبتلا ہوگا، گناہوں میں بھی مبتلا ہوگا، اللہ کی نافرمانی میں بھی مبتلا ہوگا۔ تب جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہیں کرے گا، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ بھی اللہ کا شکر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرنا یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ان کو بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کرے، ناشکری دینے والے کا دل ٹوٹتا ہے۔ آپ اپنے کسی بھتیجے بھانجے کو نا اچھا سا موبائل لے کر دیں اور پھر چند دن بعد دیکھیں اس کی اسکرین بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اسکریچ پڑے ہوئے ہیں اور بڑا برا حال کیا ہوا ہے، تو آپ کا دل بھی ٹوٹتا ہے، دیکھو میں نے اتنا اچھا گفٹ دیا تھا اس کو، اس نے ڈھنگ سے اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو ڈھنگ سے استعمال کرنا یہ بھی شکر ہے، اور استعمال کرنا یہ بھی شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا۔ اور آخری کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانا یہ بھی شکر کا طریقہ ہے، یہ بھی شکر کا طریقہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں یہ بتایا کہ بندہ گمراہ کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعناہم آباءہم حتی نسوا الذکر، اللہ نے ان کو مال و دولت دیا، ان کے باپ دادا کو نعمتیں دی، یہاں تک کہ وہ اللہ کو بھلا بیٹھے۔ یہ کب بھلاتے ہیں؟ انسان کب بھلاتا ہے اللہ کو؟ جب ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا آخر آیت میں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کو نا آزمائش بنایا ہے۔ امیر غریب کے لیے آزمائش ہے اور غریب امیر کے لیے آزمائش ہے، مومن کافر کے لیے آزمائش ہے اور کافر مومن کے لیے آزمائش ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ کیا تم صبر کرو گے؟ آج انسان اس آزمائش کو سمجھے تو ایسا انسان گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جو انسان اس آزمائش کو نہ سمجھے کہ امیر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، کہ اپنے مال میں غریب محتاجوں کا حق سمجھے، اور اسی طرح غریب وہ گداگر نہ بنے، بھیک نہ مانگے، اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کا محتاج نہ بنائے، ہاں اگر کوئی دے دے تو اس کا شکر ادا کر دے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیماروں کو تندرستوں کے لیے آزمائش بنایا، تندرستوں کو بیماروں کے لیے آزمائش بنایا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ اس آزمائش میں سے انسان کو سرخرو کر دے۔ اور آخر میں آیت کے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ آج انسان کا یہ ایمان بن جائے، یہ آخری آیت کا حصہ کہ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب بہت خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ آج انسان کو صرف اس بات کا یقین ہو جائے نا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ انسان بندہ بن جائے۔ اس کی مثال عرض کروں چھوٹی سی، اگر انسان گاڑی میں جا رہا ہو، موٹر سائیکل میں جا رہا ہو، اور چوراہے میں پولیس والا کھڑا ہو اور آپ نے دیکھا کہ وہ دیکھ رہا ہے، ایک تو یہ کہ صرف موجود ہے تو بھی انسان ڈرتا ہے، اور اگر پتا ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ انسان کبھی اشارہ کراس نہیں کرے گا، کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا، اور دیکھ رہا ہے۔ اور عجیب چھوٹی سی مثال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی اس بات پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تربیت کی، اور پھر شاگردوں کا نا پریکٹیکل لیا۔ شیخ سعدی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے وہاں، یعنی کہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ شاگردوں کی تربیت کی، اور تربیت کرنے کے بعد پھر ان کو ایک ایک کبوتر دیا، بہت آسان سی مثال، ایک ایک کبوتر دیا اور کہا کہ جاؤ دیکھو تم الگ الگ جگہ جا کے ذبح کرنا، اور وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ چنانچہ ان کے سارے شاگرد جو ہے وہ کبوتروں کو ذبح کر لے کے آگے، سوائے ایک شاگرد کی۔ ہر ایک سے پوچھا تم نے کہا ذبح کیا، ہر ایک نے کہانیاں سنائی۔ آخر کار استاد نے مصنوعی غصے سے وہ جو ایک زندہ کبوتر واپس لے آیا تھا اس کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے بندے تجھے کوئی جگہ نہیں ملی تھی ذبح نہیں کر کے لے کر آیا،
اس شاگرد نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی کہ آپ نے کہا تھا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں جہاں جاتا تھا اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ میں نے بڑی جگہ تلاش کی لیکن جہاں جاتا تھا اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا، اس لیے زندہ واپس لے آیا ہوں۔ تو اس استاد صاحب نے پتہ آخر میں کیا کہا؟ کہنے لگا ایک پاس باقی فیل، ایک پاس باقی فیل۔ آج اس انسان کو اس بات کا یقین آ جائے نا، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، یہ 18ویں پارے کی آخری آیت کا چھوٹا سا حصہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بار بار ذکر بھی کیا جائے، بچوں کو بھی سمجھایا جائے، اپنی نئی نسل کو بھی سمجھایا جائے، خود بھی اپنی زبان پر لایا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ انسان آج تنہائی کے، بہت حساس سا لفظ بولنے لگا ہوں، حساس سا جملہ ہے، آج انسان تنہائی کے گناہوں سے بچ سکتا ہے اگر اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یہ مغفرت کا عشرہ رمضان میں دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ یہ رمضان اس طرح گزرے کہ ہم تمام گناہوں کی معافی مانگ چکے ہوں۔ یا اللہ جو بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، یا اللہ ہم بندوں کے حقوق بھی ادا کر دیں، حقوق العباد میں کوتاہیاں کرنا بند کر دیں، حقوق اللہ میں بھی کوتاہیاں ادا کرنا بند کر دیں، اور یا اللہ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دے، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ناشکری سے ہم سب کو بچا لے۔ یا اللہ ہمیں یہ ایمانی قوت عطا فرما دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خوف خدا ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ آج معاشرے کے افراد میں سے خوف خدا ختم ہوا، جس کے نتیجے میں آج یہ انسان سرکش ہو رہا ہے، آج یہ انسان دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، آج یہ انسان دوسرے انسانوں کا خون چوس رہا ہے۔ اے اللہ ان کے اندر خوف خدا نہ رہا، اے اللہ ہم سب کے اندر خوف خدا پیدا کر دے، اللہ دیکھ رہا ہے یہ یقین پیدا کر دے، اور پھر ہمیں گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ آج انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، یا اللہ ایک ایک کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صبر کی کیفیت عطا فرما دے، شکر کی کیفیت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی، نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔